بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کے سلسلے کا سبق نمبر 3 آج ہم شروع کریں گے۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ یہ ہے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 ہے واحد سے جمع بنانا، یعنی واحد سے جمع بنانے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب ان اسموں کو پڑھیے اور ان کے معنی بتائیے۔ یہ اسم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے معنی سے بھی ہم اچھی طرح آگاہ ہیں۔ مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، کتاب، قلم، ملک، فاسق، مسجد، سماع، رجل۔ یہ اسم ہیں۔ مسلم ایک مسلم، مومن ایک مومن، صالح ایک نیک، کافر ایک کافر، مشرک ایک مشرک، منافق ایک منافق، کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، ملک ایک فرشتہ، فاسق ایک فاسق، مسجد ایک مسجد، سماع ایک آسمان، رجل ایک آدمی۔ یہ تمام اسم آپ ان پر غور کریں، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے اسم واحد ہیں یا جمع۔ تو جب ایک کا لفظ آئے گا تو ظاہر ہے کہ یہ واحد ہوں گے۔ جی ہاں، یہ تمام اسم واحد ہیں۔ مسلم، کافر، مشرک، منافق، یہ سارے کے سارے اسم واحد ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں۔ ایک اسم کو واحد، دو اسموں کو تثنیہ اور دو سے زیادہ اسموں کو جمع کہتے ہیں۔ یعنی عربی میں دو کے لیے الگ جمع ہے، اور دو چیزیں ہوں تو ان کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں یہ ایک انفرادیت ہے کہ اس میں جمع دو قسم کی ہوتی ہیں۔ دو چیزوں کی جمع ہوگی تو اسے تثنیہ کہیں گے، اس کے لیے الگ اسم ہوگا اور اسے بنانے کا الگ طریقہ ہوگا۔ اور دو سے زیادہ اسم ہوں تو اسے جمع کہتے ہیں۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں، واحد مسلمون ہے، جمع تثنیہ مسلمانی، مسلمانی۔ کیا ہم نے کیا کہ میم کے دو پیش، یعنی آخری حرف میم ہے، اس کے دو پیش ہٹائے اور ان کی جگہ زبر لگا دی اور پھر الف اور نون زیر کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گیا مسلمان، مسلمانی۔ اور جمع بنانے کے لیے جمع آپ دیکھیں تو جمع ہے مسلمون، یعنی اس میں ہم نے میم کے دو پیش ہٹا کر ایک پیش لگایا اور اس کے بعد واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دیا، مسلمون سے مسلمون۔ تو مسلمان دو مسلمان، مسلمون زیادہ مسلمان، بہت سے مسلمان۔ واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ان مثالوں کو سامنے رکھیں۔ کافرون سے بن گیا تثنیہ کافرانی اور جمع کافرون۔ اسی طرح صالحون سے صالحانی، صالحون۔ تثنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس پر زبر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد الف نون زیر کا اضافہ کرتے ہیں، جس سے یہ تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی دو چیزوں کے لیے۔ اور جمع بنانے کے لیے واحد کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر سے دو پیش ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ ایک پیش لگاتے ہیں اور واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کر دیتے ہیں، مسلمون، کافرون، صالحون۔ اب مشق کرتے ہیں۔ مشرکون سے مشرکانی، مشرکون۔ منافقون سے منافقانی، منافقون۔ حاکمون سے حاکمانی، حاکمون۔
ان اسموں اور ان کی جمع پر غور کیجئے. آپ دیکھیں یہ مشرکن، مشرکون، منافقون، منافقون، حاکمون، حاکمون. ان اسموں پر غور کرنے سے ہم نے کیا سیکھا؟ مشرکون ہے تو مشرکون میں دیکھیں تو مشرک کا جو لفظ ہے وہ پورے کا پورا موجود ہے. منافقون، منافقون میں منافق کا لفظ، منافق جو واحد اسم ہے وہ منافقون میں اسی طرح صحیح اور سالم حالت میں موجود ہے. حاکمون میں حاکم کا جو لفظ ہے، اسم ہے، وہ پورا سالم اور صحیح موجود ہے. تو ان اسموں کی جمع جب ہم نے بنائی تو اصل سالم، اصل اسم جو ہے وہ سالم یا مکمل ہی رہا. یعنی جمع میں اصل اسم جو واحد تھا وہ اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر موجود ہے. تو ایسی جمع جس میں واحد اسم اپنی سالم یا پوری حالت میں موجود ہو اسے جمع سالم کہتے ہیں. اب ہم مشق کرتے ہیں. حافظن، حافظون، نجارن، نجارون، حیاتن، حیاتون، ضالن، ضالون، مسلی، مسلون، منفقن، منفقون. حافظن حفاظت کرنے والا، حافظون بہت سے حفاظت کرنے والے. نجار معمار، نجارون بہت سے معمار. حیاتن درزی، حیاتون بہت سے درزی. ضالن گمراہ، ضالون بہت سے گمراہ. مسلی نمازی، مسلون بہت سے نمازی. منفقن رکنے والا، منفقون بہت سے رکنے والے. ان اسموں اور ان کی جمع پر غور کرتے ہیں. صدرن، صدورن، اس پہ غور کریں تو صدرن تھا اور اس کی جمع بن گئی صدورن. دال اور را کے درمیان واو آ گیا. اسی طرح یومن واحد ہے، ایامن جمع ہے. اس میں بھی دیکھیں تو یوم کا لفظ ایامن میں پوری طرح موجود نہیں ہے، بدل گیا ہے، ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے، یعنی ایک دوسری قسم کی جمع ہے یہ. اسی طرح کتابن سے کتبن. ان اسموں پر غور کرنے سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ اسم ایسے ہیں کہ جن میں جمع بناتے ہوئے اصل اسم شکل بدل دیتا ہے، اصل شکل ٹوٹ جاتا ہے یا ایک نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں. ان اسموں کی جمع میں اصل اسم ٹوٹ گیا ہے، اس جمع کو، یعنی اس طرح کی جو جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم اپنی شکل میں قائم نہیں رہتا اسے جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر کی مزید مثالیں ہم دیکھتے ہیں. صدرن سے کیا تھا؟ صدورن. اسی طرح یومن سے ایامن. کتابن سے کتبن. قلمن سے اقلامن. ملکن فرشتہ. ملائکۃ جبلن جبالن. یہ جتنے بھی اسم ہیں جب ہم نے ان کی جمع بنائی تو اس میں شکل اس کی جمع میں واحد کی شکل بدل گئی، تو یہ جمع مکسر ہیں. اس سے پہلے ہم نے جمع سالم پڑھے ہیں جس میں واحد اپنی اصل شکل میں جمع کے اندر موجود رہتا ہے. اسی طرح سماعن کی جمع ہے سماواتن. اسی طرح بلدن شہر، بلادن. انسان واحد ہے اور ناس اس کی جمع ہے. عین آنکھ کو کہتے ہیں، واحد ہے عیون بہت سی آنکھیں. نہر، نہر کو کہتے ہیں انہار بہت سی نہریں. قلبن دل، قلوبن بہت سے دل. نیتن، نیاتن
نیتیں. فوجن افواجن. نفاساتن پھونک مارنے والی عورت. نفاساتن بہت سی پھونک مارنے والی عورتیں جو سورہ فلق میں ہے. عبدن عبادت گزار عبادت کرنے والا. عبادن. صلاتن صلوات. اسی طرح ذنبن ذنوبن. یہ جمع مکسر ہے. مقابر اصحاب حجارہ افواج اعمال قبور فراش انہار احبار ناس ابرار وجوہ کفار کواکب بہار. تو یہ ساری کی ساری جمع مکسر ہیں. جمع مکسر میں اصل اسم ٹوٹ جاتا ہے, شکل بدل دیتا ہے. اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جمع سالم کو بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھا ہے کہ اس میں اگر تثنیہ ہوگا تو الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں, اور جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, یہ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں. اب جس طرح ہم نے کہا تھا کہ اسم واحد کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. فاعلی ایک شکل ہوتی ہے, ایک مفعولی اور ایک اضافی. یعنی فاعلی حالت میں اسم ہو سکتا ہے, مفعولی حالت میں ہو سکتا ہے, اور اضافی حالت میں ہو سکتا ہے. یاد ہے فاعلی حالت میں سب سے آخری حرف کے اوپر 2 پیش ہوتے ہیں. مفعولی حالت میں سب سے آخری حرف پر 2 زبر ہوتی ہیں, اور اضافی حالت میں سب سے آخری حرف کے نیچے 2 زیر ہوتی ہیں. حالت فاعلی کو حالت رفع بھی کہتے ہیں, حالت مفعولی کو حالت نصب بھی کہتے ہیں, اور حالت اضافی کو حالت جر بھی کہتے ہیں. تو یہ اسم جب استعمال ہوتا ہے جملوں میں, آیات میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں ان 3 میں سے کوئی ایک شکل اختیار کرتا ہے. تو جس طرح واحد کی 3 شکلیں ہوتی ہیں, اسی طرح جمع کی بھی 3 شکلیں ہوتی ہیں. آئیے مشق کرتے ہیں. جیسے واحد ہے مسلمون, اور اس کی فاعلی حالت ہے مسلمون, اور مفعولی حالت بھی ہے مسلمون, اور اضافی حالت ہے مسلمین. صالحون 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 اور صالحین, یہ اس کی اضافی حالت ہے یا حالت جر ہے. اس میں دیکھیں کہ ایک زبر لگ رہی ہے, اور پھر ہم نے کچھ اسم پڑھے تھے جس میں کچھ معرب تھے, کچھ مبنی تھے, تو اس لیے یہ شکلیں اپنی اس طرح قائم بھی رکھتے ہیں. کافرون سے کافرون, کافرون اور کافرین. مشرکون سے مشرکون واحد ہے, مشرکون مشرکون مشرکین. منافقون 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 منافقین. اسی طرح حاکمون 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 حاکمین. حافظون حفاظت کرنے والا, حافظون حافظون حافظین. نجارون 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 نجارون. حیاتون 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 حیاتین. ضالون گمراہ, ضالون ضالون ضالین. سورہ فاتحہ میں ضالین ولا ضالین گمراہ. مصلی نمازی, مسلون مسلون مسلین. منفقن رکنے والے رکنے والا, منفقون منفقون منفقین.
اس طرح صدورن صدرن دل، صدورن صدورن صدورن. اب دیکھیں صدورن جب دو زبر لگائے تو الف کا اضافہ بھی ساتھ کر دیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے پچھلے سبق میں کہ جب مفعولی حالت ہوتی ہے تو دو زبر لگاتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ بھی کرتے ہیں. یومن ایامن ایامن ایامن. ایامن اس کی حالت ہے فاعلی، ایامن اس کی حالت ہے مفعولی، اور ایامن اس کی حالت ہے اضافی. کتابن کتبن کتبن کتبن. ہم جب مکسر کی مشق کر رہے ہیں اس کی تینوں حالتوں کی، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. قلم واحد ہے، اس کی ہے فاعلی حالت اقلام، مفعولی حالت ہے اقلامن، اور اضافی حالت ہے اقلامن. اسی طرح ملکن فرشتہ، ملائکۃ ملائکۃ ملائکتی. جبلن جبالن 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 پہاڑ. عبدن عبادت کرنے والا، عبادن عبادن عبادن. صلاتن 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 صلاتن. ہم نے پڑھا تھا کہ آخر میں اگر گول تا آ جائے تو دو زبر لگاتے ہوئے اس کے بعد الف کا اضافہ نہیں کرتے. اسی طرح کافرن کافرانی کافرون. صالحن صالحانی صالحون. یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ واحد سے تثنیہ، واحد جو ہے اس کو دو طرح کی جمع ہوتی ہے، ایک تثنیہ اور ایک جمع. تثنیہ دو کے لیے اور جمع دو سے زیادہ کے لیے، جیسے کافرن کافرانی کافرون، صالحن صالحانی صالحون. یعنی تثنیہ بنانے کے لیے اسم کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس پر زبر اور اس کے بعد الف نون نون زیر کا اضافہ کرتے ہیں. جمع بنانے کے لیے آخری حرف کے دو پیش ہٹا کر ایک پیش لگاتے ہیں اور آخر میں واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کرتے ہیں، تو اس سے جمع بن جاتی ہے. ایسی جمع جس میں اصل اسم جو واحد اسم ہوتا ہے وہ صحیح اور سالم رہے اسے جمع سالم کہتے ہیں. یعنی ایسی جمع جس میں اصل اسم یعنی واحد صحیح اور سالم رہے اسے جمع سالم کہتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون میں مسلم اسی طرح صحیح سالم رہتا ہے. مومن سے مومنون. ایسی جمع جس میں اصل اسم یعنی واحد ٹوٹ جائے، اس کی شکل بدل جائے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں. جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص اصول نہیں ہے. جمع سالم بنانے کے دو اصول ہیں لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص اصول نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ یاد کرنے پڑتے ہیں. واحد اسم کی طرح جمع اسم کو بھی تین حالتوں میں یعنی حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی جس طرح واحد اسم اپنی تین حالتیں تبدیل کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی جمع جو اسم ہوتے ہیں یہ بھی اپنی تین حالتیں تبدیل کرتا ہے، حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی. یہ تھا آج کا سبق. ان اسباق کے بارے میں نیچے رائے یا کومنٹس کی جگہ پر اپنی رائے دیں تاکہ انہیں مزید بہتر بنایا جا سکے. یہ چینل سے تعلیم و تربیت کے لیے ہے. اس میں قرآن فہمی بھی ہے، اس میں سائنس و ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں تربیت بھی ہے. بہت سے عنوانات مختلف اینگل سے، مختلف زاویے سے، مختلف ڈائریکشن سے اس میں شامل کیے جاتے ہیں. اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ ہے تعلیم 360 ڈگری، یعنی چاروں طرف سے آل سائڈس، تمام اینگل سے اس پر کام ہوتا ہے، اس میں تعلیم دی جاتی ہے.
اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور مزید آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ قرآن پاک اپنے سامنے رکھیے، خاص طور پہ آخری صورتیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان میں سے یہ واحد اور جمع اور تثنیہ دیکھیے کہ کون سے ہیں۔ جیسے سورہ کافرون میں ہے، جمع ہے اس میں، اسی طرح سورہ ناس ہے، اسی طرح سورہ فلق ہے، ان میں سے یہ مثالیں لی گئی ہیں۔ آپ وہاں دیکھیں ان کے کیا معنی ہیں اور کس طرح یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسری یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ہی عربی نہیں جانتے، اس لیے اس کے اندر وہ عالمانہ باتیں نہیں ہیں، بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور بہت ساری ایسی اصطلاحات جو ہمارے محترم علماء استعمال کرتے ہیں، معلمین استعمال کرتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا گیا اور ایک عام فہم طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، خیریت سے رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔